अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पंजाब साबिक आईजी पुलिस सईद रही हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे आज खालिसतन जमहूरियत की बात करते हैं कि जमहूरियत क्या है। कि पाकिस्तान में चूंकि हर वक्त जमहूरियत जमहूरियत की राग अलाम रखी होती है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान में अवाम के बुनियादी हकूक सलब भी कर लिए जाते हैं। तो राय साहब से ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि इसके बावजूद पाकिस्तान में क्या जमहूरियत कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, क्या कहते हैं इस वाले से आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया, बिकॉज हमारे मुल्क की जो बागडोर है वो जमहूरी इदारों के हाथ में होती है। सियासी लीडर जमहूरियत से आते हैं और नतायज आपके सामने हैं। नतायज आपके सामने हैं। 70 साल में चंद लोग बहुत अमीर हो गए हैं, बाकी तो गुर्बत उसी तरह है, महंगाई उसी तरह है। इस हुकूमत का भी कोई कारकर्दगी के मतलब भी सवाल उठ रहे हैं। तो जमहूरियत ने इस मुल्क को क्या दिया है, ये बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है जी। जमहूरियत खराब नहीं है, बल्कि जो 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 जमहूरियत का कलमा पढ़ते हैं ना हर वक्त, कलमा तो हमें ला इलाहा का पढ़ना है, ये हर वक्त उठते बैठते जमहूरियत 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 करते हैं। लेकिन जमहूरियत ना इनकी सोच में है, ना इनके अमल में है, ना इनकी पार्टीज में है। आप देख लें ना, इनकी पार्टीज में कितनी जमहूरियत है। मैं अच्छा, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ना, ये खुदा के लिए ये मेरी नहीं है, ये इनकी कही हुई बातें मैं कहूंगा। ये इनकी अपनी बातें कही हुई हैं। मैं मुझे क्या जरूरत है। कल कल एक बड़ी जमात है, जमात इस्लामी, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, उसमें बाकिरदार लोग हैं। और उनके लीडर ने जो लाहौर में तकरीर की है, उसने क्या कहा है, इस जमहूरियत ने मुल्क के अवाम को जरगमाल किया हुआ है। वोटिंग के बारे में कहा कि वोटरों को धोखा देकर ये संपोलियों को वोट देते हैं और बाद में वो अजदहा बन जाते हैं। ये अल्फाज उनके हैं, बाद में वो अजदहा बन जाते हैं। और स्वाय लूट मार के इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया। इनका सारा काम इक्तदार के लिए होता है, अवाम की फलाह के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया 70 साल में। बल्कि तो इनका क्या वजह इत्तेसाब है हो कि तो, पाकिस्तान मेरी में बात जमहूरियत सुन कामयाब नहीं ले, है? मैं तजिया नहीं कर रहा, मैं एक पार्टी का व्यू दे रहा हूं आपको। उसने कहा अगर इनका एहतसाब किया जाए तो ये सारे जेल में होंगे। ये कल काजी साहब ने कहा, मैं क्यों कहूं, ये खुद कहते हैं, वो भी सियासी लीडर है। तो ये सियासत के बारे में आवाम का तो राय बाद में पूछेंगे, इनकी राय पूछें, ये सियासी लोग क्या कहते हैं। बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि सब कुछ हमारी तरफ धकेल देते हैं ये लोग। ये अपना सोचें। असेंबलियों में एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कहते नहीं है ये। मुझे क्या जरूरत है कहने की, असेंबली का रिकॉर्ड निकाल लें। बाहर तकरीरें करते हैं, एक दूसरे के पेट फाड़ते हैं, एक दूसरे को नहुसत का दावा करते हैं। ये सियासी लोग कह रहे हैं, ये हमारी सियासत है, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो शैतानियत की तरफ हम चले गए हैं। जमहूरियत होती है जमहूर के हकूक का ख्याल रखना। जमहूर के हकूक कहाँ है? वो कहते हैं वोटर को इज्जत दो। भाई वोटर को तो आप खींच के लाते हैं टांगों में, बसों में, पता नहीं कहां वोट डालने के लिए। ये जमहूरियत है? जमहूरियत लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। आप उनको पहले ही अपनी गाड़ियों में बैठा के लाते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी इलेक्शन आजाद नहीं है। वो इलेक्शन तो बाद में है। आप क्या करते हैं, सारे फ्रॉड धोखेबाज लोगों को धोखा देकर उनको वोट लेने के लिए बुलाते हैं। ये कोई जमहूरियत का तरीका तो नहीं है। इन्होंने कोई तरीका बनाया ही नहीं है जमहूरियत को काम करने के लिए। ना बुनियादी जमहूरियत ने दिया, ना लोकल बॉडीज को बनाया जो नर्सरीज हैं। जमहूरियत तो वहां से नर्सरी पनीरी वहां से उगती है, इन्होंने नहीं करने दी। इनको शर्म आनी चाहिए। ये अल्फाज इनके अपने हैं, मेरे नहीं है। इनको हया आनी चाहिए। ये इनके अपने अल्फाज हैं, मेरे क्यों अल्फाज है। मैं क्यों किसी को बुरा कहूं। ये एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछालते हैं कि जो काजी साहब ने कल कहा, ठीक है, अगर इनका सही इंतसाब हो जाए तो ये जेल में हो, सारे जेल में होंगे। अवाम को बेवकूफ बनाकर एक डुगडुगी बजाकर नाच कराते रहते हैं। अवाम को दिया क्या है? इनके 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 असासे देखें कितने बड़े हैं, बाहर हैं, दौलते हैं, अवाम भूखे मर रहे हैं। ये जमहूरियत है? आर्टिकल 38 कहता है इन्होंने पॉलिसी वो बनानी है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, दौलत का इर्तिकाज नहीं होगा, बल्कि फैलाव होगा। इन्होंने किया है ये। इनके 70 साल के असेंबली इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड देख लें, इनकी और तो दौलतें फिर बड़ी क्या हैं, किया गरीब जाए मर रहा राय है। साहब, क्या किया जाए?
نعمت یہ بدل کیا میں ہے اس بتا کا؟ رہا ہوں نا، جمہوریت کے تحفے جو ہمیں ملے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی؟ وہاں آرٹیکل 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی طریقے پر وے آف لائف کا، وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہماری زندگی مسلمانوں کی اسلامی طریقے پر ہو؟ 31 میں لکھا ہوا ہے، ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. نہ ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے. اور یہ جو بازار میں واقعات ہو رہے ہیں یہ انہی کے تحفے ہیں نا. روڈ کے اوپر جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انہوں نے قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ان کو تعلیم نہیں دی. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ آپ اپنا قصور مانیں یہ؟ تو قاضی صاحب نے کل آخری فتویٰ کر دیا ہے کہ ساری پارٹیاں اس جرائم میں شامل ہیں. وہ تو کہتے ہیں ان کو سب کو جیل میں ڈالو. میرے الفاظ نہیں ہیں، خدا کے لیے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے الفاظ. یہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگا کر یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام فیل ہو گیا. ایک پارٹی دوسرے پر الزام لگاتی ہے، دوسرا اس پر. اگر وہ الزام غلط ہے تو پھر جھوٹ بولا ہے، پھر تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں نا. اگر صحیح بات کہی ہے تو وہ دوسرے نے بھی صحیح کہی تو تب بھی ان کے اوپر الزام جاتا ہے. انہوں نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے الفاظ کے گورے گندم میں. لوگوں کو جو اصل مسائل ہیں لوگوں کے، غریبوں کے، وہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوتے. 56 کمپنیاں وہ بنا دی ہے چیف منسٹر نے لاہور میں، بیوروکریسی کو تباہ کیا ان کو لالچ دے کر. کیا ملا اس میں؟ وہ اسمبلی کس لیے ہے وہاں؟ اسمبلی سے کیوں نہیں اپروو کرایا انہوں نے؟ جمہوریت کے بچے نہ ہو تو یہ ان کو جمہوریت کی الف بے بھی نہیں آتی. عوام کے پیسے وہاں لگیں گے، عوام کے ٹیکس لگیں گے، اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں. اس کا نام جمہوریت کون کہے گا دنیا میں؟ قرضے آپ نے لیے کروڑوں اربوں کے، کیا اسمبلی سے یہ اپروو کرائے ہیں؟ عوام کی اسمبلی ہے، عوام کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اپنے گھر میں بیٹھے قرضے لے کے کھا جاتے ہیں، یہ جمہوریت ہے؟ جو اسمبلی کو تو وقت ہی نہیں دیتے. یہ تماشا ان کو ختم کر دینا چاہیے، یا ان کو ختم ہو جانا چاہیے، ان کو چلے جانا چاہیے یہاں سے. جمہوریت کا نام لینے کو شرم نہیں آتی؟ جمہوریت ایسی ہوتی ہے، جمہوریت ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل. اب بائی دی رائس صاحب کیا کیا جائے؟ دیکھیں میرے خیال ہے رائس 90% صاحب عوام، کیا کیا جائے؟ اس کا نعمت بدل کیا ہے؟ میری بات سنیں، میں بتاتا ہوں نا، پہلے علاج بتاتا ہوں. لوکل باڈیز کو چلائیں، پھر اسمبلی میں ہمارے ملک میں 80% 90% لوگ غریب ہیں، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے اسمبلی میں. عوام کی تو نمائندگی اسمبلی میں نہیں ہے. یہ خود ہی اشرافی آپس میں ووٹ تقسیم کر کے کروڑوں میں بیچ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسمبلی میں آپ کی عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. وہ تو الیکشن تو دھوکہ ہے، کیونکہ انہوں نے ممبر تو پہلے چن لیے ہیں 20-20 کروڑ روپے دے کر. اسمبلی میں جب تک آپ کی 20% جو غریب عوام ہے، 80% ریپرزنٹیشن اسمبلیوں میں ان کی ہونی چاہیے. اس کا طریقہ بنائیں. عوام کی ان اسمبلیوں میں عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں. رائس صاحب ان لوگوں کو بھی تو عوام ہی منتخب کرتے ہیں نا، جو ان کو اسمبلی میں جاتے ہیں ان کو بھی تو عوام ہی منتخب کرتے ہیں. 20 کروڑ. یار میری بات نہیں سمجھتے، یہی تو آپ کو بات. یار ایک پارٹی نے 500 کو ٹکٹ دے دیے، دوسرے نے وہ تو اشرافیہ کو ٹکٹ دے دیے، وہ تو ممبر بن گئے. ووٹ ڈالے نہ ڈالے، ایک ووٹ بھی پڑے گا وہ ممبر بن جائے گا. عوام تو بیچ میں آیا ہی نہیں. یار عوام نمائندے چنیں گے، یہ نہیں چنیں گے. یہ چنیں گے تو یہی اثر ہوگا. یہ عوام نمائندے نہیں چن سکتے، عوام نے چننے ہیں. ان کی اگر پارٹیز میں جمہوریت ہوتی، لوکل نیچے سے ان کی ہر ضلع تحصیل لیول میں ان کی پارٹیز کا صحیح کنونشن ہوتے، وہاں سے عوام اپنے نمائندے دیتے کہ یہ ہمارے اسمبلیوں میں. یہ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر 20-20 کروڑ روپے دے کر ٹکٹ دے کر وہ ممبر بنا دیتے ہیں. عوام کا کوئی رول ہی نہیں. وہ الیکشن تو دھوکہ ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا کون سا الیکشن اس ملک میں صحیح ہے؟ یہ خود مانتے ہیں کوئی صحیح بھی نہیں. انہوں نے الیکشن کو صحیح کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کون سے انہوں نے سسٹم بنائے؟ پھر اعتراض کرتے ہیں جو فلانا ادارہ بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے. سب سے پہلے تو اسمبلی میں جو وہ ووٹر وہاں پر جو آتا ہے، وہ تو آپ ان کو گدے گھوڑوں کی طرح کھینچ کر لاتے ہیں. کسی پارٹی کا بھی 10% سے تم لوگ میں ووٹ پڑتا ہی نہیں ہے. ایسی پارٹیوں کی کیا ضرورت ہے جن کی اتنی استعداد ہے؟ سب بدماشی کر کے بھی ان کو کسی پارٹی کو بھی 10% سے ووٹ زیادہ نہیں ملتے. یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ خود ہی ممبر چن لیتے ہیں، عوام نمائندے چنے. اگر یہ جمہوریت چاہتے ہیں تو ان کو لوکل لیول تک
اپنی پارٹی میں جمہوریت لانی پڑے گی, وہاں سے ممبر منتخب ہوگا, لوکل اپنے نمائندے کریں گے کہ یہ ہمارا اسمبلی میں جائے گا, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں ہوگا. پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. پھر ایک دوسرے پر آج کل تو غداری کے کیس بھی لگ رہے ہیں. وہ بہت عجیب شکریہ تماشا ہو رائی گیا. صاحب. ہاں بہت شکریہ رائی صاحب. ناظرین یہ تھے سید نہیں, رئی مجھے صاحب ایک بات اور سابق کرنے آئی دیں. جی نہیں, پولیس. ایک بات اور میں نے ایک بات اور کرنی ہے. اس ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے جمہوریت کے نام پر, وہ بھی سن لیں. یہ غداری کا بھی وہ کہتے ہیں یہ کیس چل رہے ہیں, مجیب الرحمان پر بھی چلا تھا, ملک ٹوٹ گیا تھا. یہ چاہتے ہیں اسی طرح کچھ ہو جائے, انڈیا یہاں آ جائے اور بس ہم حکومت کریں اس کے سائے میں. یہ ان کا پروگرام ہے. انڈیا میں پاکستان کے بارے میں کوئی ایک لفظ, میری بات سن لیں, ایک لفظ بھی کہتا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے, بلکہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے. یہ ریکارڈ پر ہے چیزیں. بلکہ اگر ان کی پارٹی کانگریس کا ممبر بھی پاکستان کے حق میں کوئی بیان دیتا ہے اس پر بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اور ہمارے بڑے بڑے لیڈروں نے قائد اعظم کی توہین کی ہے اسلام, کہ یہ لائن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھانا پینا ایک ہے, رہنا سہنا ایک ہے, ہم سب کچھ ایک ہیں. یہ اسلام کے خلاف جملہ ہے اور پاکستان کے خلاف ہے, اور یہ قائد اعظم کی توہین ہے. اس پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. یہ بڑے فنے خاں بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھی بن کے. ہندوستان میں پاکستان کے بارے میں کوئی زبان بولتا ہے اس کی زبان کاٹ دیجیے. آج کل آپ دیکھ لیں ایف آئی آر درج ہوتی ہے, ہمارے کیوں نہیں درج ہوتی؟ آپ کو انڈیا کا اگر جواب دینا ہے تو یہاں پر انڈیا کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے پاکستان کے خلاف, اسی وقت اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. انڈیا کا جواب یہ ہے ہمارا. ورنہ یہ بدماش جو ہے نا پاکستان کو بیچ دیں گے, ننگے قوم, ننگے دین, ننگے وطن کر دیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے, یہ حکومت کو اس پر سوچنا پڑے گا کہ پاک ہندوستان کی فیور میں کوئی بولتا ہے جس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے, ہم بھی وہی اسی طرح ایف آئی آر درج کریں, اسی طرح جواب جی دیں گے بالکل, تو ان کی زبانیں بند ہوگی. بہت جی شکریہ بالکل, آپ کا, جی تھینک یو بالکل, ویری مچ. جی بالکل. ناظرین یہ تھے سید رئی صاحب جو بہت ہی جذباتی ہو چکے. محب وطن ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محب وطن ہونے کی پہلی شرط ہے کہ وہ ایسے الفاظ جو, کیونکہ یہ الفاظ اندر سے انسان کے اندر سے اٹھتے ہیں. کیونکہ ان کی ایک بڑی خصوصی بات یہ ہے کہ اس ملک کو توڑنے کی سازش کی جا رہی جمہوریت کے نام پر, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت کا راگ الاپا جاتا ہے. لیکن جمہوریت ان کی اپنی پارٹی میں, اپنی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہوتی. اسمبلیوں میں ایک دوسرے کو یہ لوگ چور ڈاکو لٹیرا کہتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں. اصل جو مسائل ہیں عوام کے وہ ڈسکس نہیں ہوتے, قرضے لے کر گھر میں کھا جاتے ہیں. عوام کی نمائندگی تو دور کی بات, یہ 20 کروڑ دے کر لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے. تو ٹکٹ یہ چیزیں خریدتے ہیں ہیں. اسمبلیوں الیکشن کے. تو یہ بقول ان کے کہ الیکشن ظاہر دھوکہ ہے, الیکشن دھوکہ ہے. اصل عوام کی نمائندگی ہی نہیں دی جاتی. اگر عوام کو نمائندگی دی جاتی گراس روٹ لیول پر تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو معاشرے میں بگاڑ ہے وہ بگاڑ پیدا نہ ہوتا. تو قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے عوام اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیجیں گے, پارٹیاں نہیں بھیجیں گی. آپ میرے پوائنٹ پہ کو غور نہیں کرتے. میں تو کیا آپ کو بتاؤں, وہ سب ہمارے آئینوں کی ماں ہے قرارداد مقاصد, جس پر ہمارا یہ جی 73 بالکل, کا آئین بنا ہے. اس میں جی لکھا بالکل, ہے کہ عوام اپنے, پارٹیاں نہیں لکھا ہے پارٹیاں نمائندے بھیجیں گی, عوام اپنے نمائندے بھیجیں گے. ہمیں سسٹم ایسا بنانا چاہیے کہ عوام کی ریپرزنٹیشن وہاں ہو, جس طبقے کے لوگ ہیں اس طبقے کی اتنی, پھر ہم کہیں گے یہ عوامی جمہوریت ہے. ورنہ یہ اشرافیہ کی جمہوریت ہے, یہ عوامی جمہوریت نہیں ہے. ناظرین یہ عوامی جمہوریت نہیں اشرافیہ کی جمہوریت ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, اور سید رئی صاحب آپ سے بھی ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ بالخیر, تھینک یو.